بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ میں بارہا آپ کی سماعتوں تک یہ بات منتقل کر چکا ہوں کہ کبھی کبھی ہماری بزم کو ایسی بلند قامت شخصیات رونق بخشتی ہیں اور ہمارے لیے باعث شرف ہوتا ہے ان کا اس بزم کا حصہ بننا، بزم شاعری کا حصہ بننا، اور ہمارے پاس یقینی طور پر ان کی قابلیت کے تعلق سے، ان کی علمیت کے تعلق سے، ان کے مطالعے کے تعلق سے اور ان کی اس سنجیدگی کے تعلق سے جس سنجیدگی سے وہ ادب تخلیق کر رہے ہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے۔ میں صرف آپ کی سماعتوں تک یہ بات منتقل کروں گا کہ ایک بلند قامت شخصیت، ایک ایسے شخص جو ادب اور صرف ادب کے لیے زندگی اپنی صرف کر رہے ہیں، ان کا شمار قطعاً ان 10-20 شعراء میں نہیں ہوتا کہ جو ادب صرف مشاعروں میں شرکت کے لیے تخلیق کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ ادب تخلیق کرتے ہیں جو اپنی نوجوان نسل کی پرورش میں کام آتا ہے، نوجوان نسل کی اصلاح کے لیے کام آتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خوبصورت انسان، ڈاکٹر انعام ندیم۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ اعتراض ہے کہ میں اعزازی طور پر خود بھی چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر کا استعمال کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے خاص طور سے مجھ سے کہا کہ مجھے انعام ندیم کہہ کر مخاطب کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انعام ندیم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور یقین جانیے کہ جیسا کہ میں نے آپ سے محبت کرنے والوں کو، آپ کی شاعری سے محبت کرنے والوں کو علم میں یہ لایا کہ آپ یقینی طور پر ان چند اشخاص میں سے ہیں جو واقعی سنجیدگی سے ادب تخلیق کر رہے ہیں۔ میں اپنے تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام بزم شاعری کا حصہ بنے۔ دیکھیے قیصر وجدی صاحب، شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور میں نہایت مسرور ہوں کہ میں آیا۔ میں ادھر آپ کا یہ پروگرام دیکھتا رہا ہوں، اور میں اس بات پر بہت مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ایسے ایسے بڑے لوگ آپ کے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، اور تو میں بھی آج اس پروگرام کا حصہ ہوں، تو اس نسبت سے مجھے بہت خوشی محسوس بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کبھی کبھی ہم اپنی ذمہ داریاں جو شاید اس خوش اسلوبی سے ادا نہیں کر پاتے، تو وہ ذمہ داریوں کا بوجھ بھی، ان ذمہ داریوں کا بوجھ بھی ہم اپنے ان مہمانوں کے کاندھوں پر ڈال دیتے ہیں کہ وہ آپ کی سماعتوں تک وہ تمام حقائق بھی پہنچائیں اور اپنی تخلیقات جو ان کی آج تک کی کاوشات ہیں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے، انعام ندیم صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنی کتب کے تعلق سے ہمیں بھی بتائیں، آپ کو بھی بتائیں، اور ان کے سرورق بھی آپ کی نگاہوں تک پہنچائیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ناگوان نہ گزرے تو کتابوں کے ذرا سرورق کیمرے میں دکھا دیجیے گا۔ ہاں ضرور، کتابوں کے سرورق تو میں ضرور دکھا دوں گا، لیکن وجدی صاحب سچی بات یہ ہے کہ اپنے بارے میں کہنے کو کچھ ہے نہیں ایسا۔ البتہ جن سے ہم نے سیکھا ہے، جو ہمارے استاد ہیں یا جن سے ہم نے کچھ روشنی پائی ہے، ان کے بارے میں کہنے کو بہت کچھ ہے۔ البتہ جو برا بھلا کام اب تک میں کر پایا ہوں، اتفاق سے وہ کتابیں موجود ہیں یہاں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کا ذکر کر دوں۔ ضرور ضرور۔ تو یہ میرا شعری مجموعہ شائع ہوا تھا، کئی برس ہو گئے اب دوسرا شعری مجموعہ آ رہا ہے۔ تو یہ اس کا نام در خواب تھا اور غزلیات پر یہ مشتمل تھا۔ پھر ادھر میں کچھ ترجموں کی جانب خاصا میرا رجحان رہا، اور یہ 2 ناول ہیں جو ایک ہی رائٹر کے ہیں۔ ربی شنکر بال ان کا نام تھا، یہ بنگالی رائٹر تھے، لیکن ان کے یہ ناول انگریزی میں ترجمہ ہوئے، تو انگریزی سے پھر ان کو میں نے اردو میں منتقل کیا تھا۔ یہ ایک ناول تھا دوزخ نامہ، جو منٹو اور غالب کے تعلق سے ہے۔ یہ نہایت دلچسپ ناول ہے۔ اس میں منٹو اور غالب گویا مرنے کے بعد ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ یہ اس کا ترجمہ ادھر 2 سال ہوئے اب یہ شائع ہوا تھا۔ اسی مصنف کا ایک اور ناول تھا میررڈ لائف کے نام سے، مولانا رومی کی زندگی پر، شمس اور مولانا روم کے تعلق پر یہ ناول تھا۔
یہ بھی مجھے بہت دلچسپ معلوم ہوا، تو میں نے اس کو شوقیہ کہنا چاہیے کہ ترجمہ اس کو کیا تھا۔ ادھر کچھ اور چیزیں بھی میں کام کرتا رہا ہوں۔ یہ ہندوستان کے ایک بہت مشہور رائٹر تھے بھیشم ساہنی، شارٹ سٹوری رائٹر تھے، اور یہ منٹو کے ہم عصر تھے۔ سو ان کی کہانیاں تھیں، سو وہ میں نے ترجمہ کی تھیں، وہ پھر کتابی صورت میں یہ مجموعہ بھی شائع ہوا۔ 2 کتابیں بھی ادھر میں نے کہنا چاہیے کہ تدوین ان کی ہے یا ان کو مرتب کیا ہے۔ تو پہلی کتاب یہ جو میں نے اپنے دوست اور بہت عمدہ شاعر کاشف حسین غائر کے ساتھ مل کے اس کو مرتب کیا تھا، یہ اکبر معصوم جو ہمارے نہایت عمدہ شاعر تھے، انتقال ہو گیا ان کا ادھر 2 سال پہلے، تو ان کا مجموعہ، ان کی کلیات گل معنی کے نام سے یہ میں نے ترتیب دی تھی، کاشف نے اور میں نے مل کے۔ حال ہی میں جو کتاب میری آئی ہے وہ بھی میں نے ایک ہمارے بہت قریبی دوست اور بہت بڑے ادیب آصف فرخی کے بارے میں ہے۔ آصف صاحب کا انتقال ابھی حال ہی میں ہوا ہے، اور یقین نہیں آتا ہے اب تک ان کا کہ وہ ہم میں نہیں ہیں۔ تو ان کے انتقال پر جو مضامین ان کو اردو دنیا نے جس طرح یاد کیا، وہ اپنی جگہ پر ایک بڑی مجھے انوکھی بات لگتی ہے۔ بہت سے لوگ، بڑے بڑے لوگ ہمارے درمیان سے اٹھ کے چلے گئے، لیکن شاید جس طرح آصف کی کمی کو محسوس کیا گیا، یا آصف صاحب کے جانے پر جس طرح لوگوں نے محبت سے ان کو یاد کیا، بہت کم لوگوں کے حصے میں شاید ایسی توجہ اور محبت آئی۔ تو میں نے ان مضامین کا ایک انتخاب کیا تھا، اور اس سے پھر حال ہی میں یہ کتابی صورت میں، وہ ابھی لاہور سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، آپ نے کہا تو بہت شکریہ، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ بہت شکریہ۔ ادھر کچھ چیزیں اور میں کچھ کام کر رہا ہوں، کچھ ترجموں کے کام بھی ہیں، اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے۔ اور میں آپ سے برملا اس بات کا اظہار کر رہا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ زحمت میں نے آپ کو دی، یہ میری ذمہ داری تھی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ریکارڈ پر آ جاتی ہے بات، اور میں چاہتا تھا کہ جیسے شاعر بازبان وہ ہوتا ہے نا، شعر بازبان شاعر، اسی طرح میں چاہ رہا تھا کہ یہ تعارف آپ بہتر طور پر، مجھ سے زیادہ بہتر آپ کتابوں کا تعارف پیش کر سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اتنا ضخیم کام، اور صرف کام، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چند ایک تقریبات کہ جس میں آپ کو یقینی طور پر شرکت ہونا چاہیے آپ وہاں جاتے ہیں، لیکن عمومی طور پر آپ جو مشاعروں کا جو اب دنیا ایک عجیب سے اس میں داخل ہو چکی ہے، اس سے آپ اوائڈ کرتے ہیں، تو اس کی کیا آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں مشاعروں میں نہیں جاتا، میں مشاعروں میں جاتا بھی ہوں، لیکن وہ شاید جو مشاعروں کی شاعری ہے، یا جو مشاعروں میں جانے کا ایک ماحول ہے، میں کبھی بھی اپنے آپ کو اس میں کبھی آپ کہہ لیجئے کہ فٹ نہیں کر پایا، لیکن میں اس کو برا نہیں سمجھتا۔ اس کا مطلب خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ جو لوگ بہت مشاعرے پڑھتے ہیں اور مشاعروں میں جاتے ہیں وہ کوئی ایسی اچھی بات نہیں ہے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تو مشاعرے کی شاعری تھوڑی مختلف ہوتی ہے، جس میں آپ شاعر سے ایک خاص طرح کی توقع رکھتے ہیں۔ اچھا، میرا معاملہ شاید ایسا ہے کہ مجھے تعلق میرا کتاب سے زیادہ رہا ہے، میں نے جو شاعری پڑھی ہے وہ کتاب سے ہی، اور مزاج بھی شاید تھوڑا مختلف ہے۔ تو ایک تو میں مشاعرے کا شاعر ہوں نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مشاعرے میں شاعری نہیں پڑھتا، یا جب میں نے اگر کبھی مشاعرے میں شاعری پڑھی ہے تو وہ پسند نہیں کی گئی، ایسا نہیں ہے، وہ پسند بھی کی جاتی ہے، آپ جیسے محبت کرنے والے دوستدار بھی دیتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ مزاج کی بات ہے۔ مزاج کی بات، تو پھر آپ کہہ لیجئے کہ مصروفیت کا بھی ایک معاملہ ہے۔ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں پڑھاتا ہوں، اور صبح سے شام تک اس میں مصروف رہتا ہوں، پھر کچھ لکھنا پڑھنا اپنا بھی جاری ہے۔ بہت اچھی۔ کبھی دوستوں کی محفل ہوتی ہے، لوگ محبت سے بلاتے ہیں، ہم خوشی سے جاتے بھی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب بس ہم آپ سے یہ، آپ کے جو محبت کرنے والے بہت سارے ہزاروں لاکھوں احباب آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے سامنے آپ سے درخواست گزار ہیں
کہ ہمیں آپ ضرور یہ شرف عطا کیجیے گا کہ ہم بہت جلد تقریب کا اہتمام کریں گے اور اس میں آپ اپنی شرکت یقینی بنائیے گا. بسر و اور چشم. ڈاکٹر صاحب ہم چونکہ بہت سارے موضوعات ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور آپ سے بہت استفادہ کیا جا سکتا ہے آپ کی علمیت سے. مجموعی طور پر جو منظر نامہ ہے ڈاکٹر صاحب خاص طور سے ہمارے شہر کا، اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بہتری کی سمت رواں ہے یا کوئی جمود کا شکار ہے یا کیا؟ کیونکہ ہمیں کوئی تازہ کار شعراء اور ادیب اور افسانہ نگار ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہے. ممکن ہے کہ آپ کی نگاہیں ہم سے بہتر ہوں. دیکھیے آپ چونکہ کراچی کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، میں بھی اسی شہر میں رہتا ہوں. یہ شہر میرا اب گھر ہے. اگرچہ میں انٹیریئر سندھ میں ایک چھوٹے شہر میں میری ولادت ہوئی اور تعلیم اور ابتدائی جو ملازمت تھی میری وہی تھی، لیکن اب میں برسوں سے اسی شہر میں رہتا ہوں اور میں اس شہر میں کبھی بھی نووارد نہیں تھا. مطلب اس شہر میں آنا جانا بچپن سے ہی شروع تھا. ہم نے جو لکھنا پڑھنا شروع کیا تو یہاں جو لوگ تھے ہم ان کو سنتے تھے، ان کی کتابیں بھی پڑھتے تھے، ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھی. دیکھیے میں ایک بات آپ سے میں معذرت کے ساتھ عرض کروں. کراچی کا معاملہ ایسا ہے کہ کراچی اپنے ہی لوگوں کو اون نہیں کرتا ہے. بہت اچھی بات کہی ہے. یہ ایک عجیب میں نے اس شہر میں ایک بات دیکھی ہے. اس کے برعکس شاید مجھے نام نہیں لینا چاہیے لیکن میں ضرور کہوں گا کہ پنجاب کا معاملہ آپ دیکھیے. پنجاب میں جو لکھنے والے نوجوان بھی اور ذرا سینئر لوگ بھی، وہ سب لوگ ان کو نہ صرف یہ کہ جو ان کا حق ہے وہ دیتے ہیں، بلکہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کو اہمیت دی جاتی ہے. ہمارے شہر میں ایسا کبھی نہیں. بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب. اور جس سمت میں آنا چاہ رہا تھا آپ نے پہل کی اور اس سمت آ گئے. اس سے ہم گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ کی اجازت ہو تو ایک وقفہ لے لیں. ضرور. ناظرین کرام، ایک خوبصورت انسان جو صداقت سے ادب تخلیق کر رہا ہے، انعام ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ بزم شاعری میں موجود ہیں انعام ندیم صاحب، جو اپنی خوبصورت علم سے لبریز گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. جہاں سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا ہم اسے وہیں سے جوڑتے ہیں. جی انعام بھائی. تو دیکھیے وہ جو بات ہم کر رہے تھے، جی اور جو سوال آپ نے پوچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں اس شہر میں جس طرح سینئر لوگوں کو، نئے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے تھی یا سرپرستی کرنا چاہیے تھی، اس میں کہیں کمی رہی ہے. جبکہ اگر مقابلتاً آپ دیکھیں دوسرے پاکستان کے دوسرے علاقوں میں تو وہاں صورتحال مختلف نظر آتی ہے. پھر یہ کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ ادبی گروہ بندیاں ہوتی ہیں، سبھی جگہ ہوتی ہیں، یہاں بھی شاید ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر یہاں جو ایک دراڑ ہے وہ بہت واضح ہے. بہت اچھا. اور یہ مجھے بڑی یعنی صورتحال بڑی مایوس کن نظر آتی ہے اس حوالے سے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ جو ہمارا اس شہر کا جو ٹیلنٹ ہے، اور جو میں آپ کو بتاؤں کہ بے مثال لوگ ہیں، ایسے ایسے نوجوان اتنا اچھا شعر کہہ رہے ہیں. مجھے اتفاق ہوتا ہے دوستوں سے ملنے کا، ملاقاتیں کرنے کا. اس شہر میں ایسے ایسے لاجواب شاعر ہیں کہ لیکن شاید ان کا اتنا تذکرہ نہیں کیا جاتا یا اتنا ان کو یاد نہیں کیا جاتا. یہ عالمیہ ہے، ہمارے شہر کا عالمیہ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ایک ذرا ایک یونٹی ہونی چاہیے اور اپنے لوگوں کو اون بھی کرنا چاہیے. ان کی بڑوں کو چاہیے کہ ان کی پیٹھ بھی تھپکیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں. یہ سب بہت ضروری ہے. بہت اچھی بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بنیادی بات کہی ہے، اور بلا شبہ اگر یہ شہر اور اس شہر میں رہنے والے، ادب پسند کرنے والے، ادب تخلیق کرنے والے، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ شہر کی مجموعی طور پر صورت خوبصورت ہو تو انہیں اپنے رویوں کو خوبصورت کرنا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے خوبصورت گفتگو ہماری سماعتوں تک منتقل کی. ڈاکٹر صاحب
جی تو یہ چاہتا ہے تا دیر آپ سے گفتگو آپ کی سماعت کریں اور آپ کی گفتگو سے استفادہ کریں، لیکن پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ انعام ندیم سے ایک کلام بھی سماعت کریں، شعری کلام ان کا۔ ضرور جناب، تو اگر ناگوار نہ گزرے تو کچھ کلام عطا کیجیے۔ کیوں نہیں، ضرور، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ جی میں ابتدا میں ایک آدھ غزل کوئی اپنی کتاب سے جی ضرور، سنا دیتا ہوں۔ ضرور، آپ کی بزم ہے اور آپ جو بھی آج سنا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ ہم سماعت کر رہے ہیں۔ غزل کا مطلع ہے، جی عطا کیجیے گا۔ پڑھتا تھا اس خیال کا سایہ یہیں کہیں، واہ، پڑتا تھا اس خیال کا سایہ یہیں کہیں، پڑھتا تھا اس خیال کا سایہ یہیں کہیں، آہا، بہتا تھا میرے خواب کا دریا یہیں کہیں، بہت اچھے، بہت اچھے، واہ واہ، پڑھتا تھا اس خیال کا سایہ یہیں کہیں، ہاں، بہتا تھا میرے خواب کا دریا بہت یہیں اچھے، بہت کہیں، اچھے، جانے کہاں ہے آج مگر پچھلی دھوپ میں، آہا، جانے کہاں ہے آج مگر پچھلی دھوپ میں، دیکھا تھا ایک ابر کا ٹکڑا یہیں کہیں، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ، جانے واہ، کہاں ہے آج مگر پچھلی دھوپ میں، دیکھا تھا ایک ابر کا ٹکڑا یہیں کہیں، دیکھو یہیں پہ ہوں گی تمنا کی کرچیاں، کیا کہنے، واہ، دیکھو یہیں پہ ہوں گی تمنا کی کرچیاں، ٹوٹا تھا اعتبار کا شیشہ یہیں بہت اچھے انعام بھائی، واہ واہ، دیکھو یہیں پہ ہوں گی تمنا کی کرچیاں، ٹوٹا تھا اعتبار کا شیشہ یہیں کہیں، کنکر اٹھا کے دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن، آہا، کنکر اٹھا کے دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن رکھا تھا میں نے دل کا نگینہ یہیں کہیں، آہا، آہا، واہ، کنکر اٹھا کے دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن رکھا تھا میں نے دل کا نگینہ یہیں کہیں، ایک روز بے خیالی میں برباد ہو گئی، آہا، ایک روز بے خیالی میں برباد ہو گئی، آباد تھی خیال کی دنیا یہیں کہیں، کیا کہنے، کیا ایک کہنے، روز بے خیالی میں برباد ہو گئی، آباد تھی خیال کی دنیا یہیں کہیں۔ بہت اچھے، تو یہ غزل ایک میں نے جی کچھ کلام اور عطا کیجئے ذرا، کیا خوبصورت آپ نے غزل عطا کی، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، دل پر کسی پتھر کا نشاں یوں ہی رہے گا، کیا کہنے، کیا کہنے، دل پر کسی پتھر کا نشاں یوں ہی رہے گا، تا عمر یہ شیشے کا مکان یوں ہی رہے گا، کیا کہنے، کیا کہنے، دل پر کسی پتھر کا نشاں یوں ہی رہے گا، تا عمر یہ شیشے کا مکان یوں ہی رہے گا، ہم ٹھہرے رہیں گے کسی تعبیر کو تھامے، واہ 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 واہ، ہم ٹھہرے رہیں گے کسی تعبیر کو تھامے، آنکھوں میں کوئی خواب رواں یوں ہی رہے گا، کیا کہنے، ہم ٹھہرے رہیں گے کسی تعبیر کو تھامے، آنکھوں میں کوئی خواب رواں یوں ہی رہے گا، ہے دھند میں ڈوبا ہوا اس شہر کا منظر، آہا، ہے دھند میں ڈوبا ہوا اس شہر کا منظر، کیا جانیے کب تک یہ سما یوں ہی رہے گا، بہت اچھے، بہت اچھے، واہ، ہے دھند میں ڈوبا ہوا اس شہر کا منظر، کیا جانیے کب تک یہ سما یوں ہی رہے گا، کچھ دیر رہے گی ابھی بازار کی رونق، آہا، مجدی صاحب شعر دیکھیے، کچھ دیر رہے گی ابھی بازار کی کچھ رونق، دیر رہے گی ابھی بازار کی رونق، کچھ دیر یہ ہونے کا گمان یوں ہی رہے گا، بہت اچھے، بہت اچھے، کچھ دیر رہے گی ابھی بازار کی رونق، آہا، کچھ دیر یہ ہونے کا گمان یوں ہی رہے گا، بجھ جائے گا ایک روز تیری یاد کا شعلہ، آہا، بجھ جائے گا ایک روز تیری یاد کا شعلہ، لیکن میرے سینے میں دھواں یوں ہی رہے گا، بہت اچھے انعام بھائی، واہ 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 واہ، بجھ جائے گا ایک روز تیری یاد کا شعلہ، لیکن میرے سینے میں دھواں یوں ہی رہے گا، کیا کہنے، لو دے تو رہا ہے میرے خوابوں کے افق پر، آہا،
लौ दे तो रहा है मेरे ख्वाबों के मेरे उफ़क़ पर। ख्वाबों के उफुक पर, लेकिन ये सितारा भी कहाँ यूं ही रहेगा। आहा। लौ दे तो रहा है मेरे ख्वाबों के उफुक पर, लेकिन ये सितारा भी कहाँ यूं ही रहेगा। बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं। वाह 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 वाह। एक गज़ल है, उसमें 2-3 शेर हैं, मैं जी, वो आपको जी। सुनाता हूँ। जी ज़रूर। ज़मीं बिछाई यहाँ आसमां बुलंद किया, आहा, ज़मीं बिछाई यहाँ आसमां बुलंद किया। ज़मीं बिछाई यहाँ आसमां बुलंद किया, फिर उसने एक सितारे को अर्जुमंद किया। क्या कहने क्या कहने, वाह वाह। ज़मीं बिछाई यहाँ आसमां बुलंद किया, आहा, फिर उसने एक सितारे को अर्जुमंद किया। अजीब रास्ता खुलता चला गया मुझ पर, आहा। अजीब रास्ता खुलता चला गया मुझ पर, जब एक रात दरे ख्वाब मैंने बंद किया। क्या कहने, वाह। अजीब रास्ता खुलता चला गया मुझ पर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जब एक रात दरे ख्वाब मैंने बंद किया। पुकारते थे मुझे आसमां मगर मैंने, पुकारते थे मुझे आसमां मगर मैंने, पुकारते थे मुझे आसमां मगर मैंने, कयाम करने को ये खाकदां पसंद किया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पुकारते थे मुझे आसमां मगर मैंने, कयाम करने को ये खाकदां पसंद किया। अजीब बात थी अब के मुबारज़त में नदीम, आहा, अजीब बात थी अब के मुबारज़त में नदीम, कि मुझको मेरी हजीमत ने फतहमंद किया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अजीब क्या बात कहने। थी अब के मुबारज़त में नदीम, आहा। कि मुझको मेरी हजीमत ने फतहमंद किया। बहुत अच्छे खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं। और क्या खूबसूरत आपने अपने गज़लियात का चुनाव किया। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि ऐसी गज़लें तो बहुत मुश्किलों से हुआ करती हैं। मिन जानिब अल्लाह जो है वो बहुत अता बहुत कौम। शुक्रिया। देखिए, अभी जो आप कह रहे थे कि भाई मुशायरे में आप नहीं जाते जी हैं या हाँ, कम नज़र कम आते हैं, दिखाई। तो उसकी वजह ये है कि ये अब जो गज़ल किताब में पढ़ने की है या शायद दोस्तों की महफिल में सुनाने की है, वो शायद मुशायरे वो के नहीं लिए है, और वो तरह एक की बिल्कुल गज़ल। अलग उसकी शक्ल जी हाँ। इख्तियार कर तो चुका ये है जो मुशायरा। निजी महफिल में या किताब में शामिल होने वाला जो एक जो अंदाज है गज़ल का, छोटी बहर की गज़ल है या सो मैं एक छोटी बहर की गज़ल जी अता कीजिए। रास्ते जिस तरफ बुलाते हैं, वाह। रास्ते जिस तरफ बुलाते हैं, हम उसी समत चलते जाते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। रास्ते जिस तरफ बुलाते हैं, हम उसी समत चलते हम जाते उसी समत चलते जाते वाह। हैं। रोज जाते हैं अपने ख्वाबों तक, आहा, रोज जाते हैं अपने ख्वाबों तक, रोज चुपचाप लौट आते हैं। क्या कहने, वाह। रोज जाते हैं अपने वाह। ख्वाबों तक, रोज चुपचाप लौट आते हैं। ये मोहब्बत भी एक नेकी है, वाह। ये मोहब्बत भी एक एक नेकी नेकी है। है, इसको दरिया में डाल आते हैं। भाई क्या अच्छा कहा है आपने साहब। ये मोहब्बत भी एक नेकी है, हाँ। इसको दरिया में डाल क्या आते हैं। कहने क्या कहने। उड़ते फिरते हैं जो खसो खाशाक, आहा, उड़ते फिरते हैं जो खसो खसो खाशाक। खाशाक, ये कोई दास्तां सुनाते हैं। क्या कहने। उड़ते फिरते हैं जो खसो खाशाक, आहा, ये कोई दास्तां सुनाते हैं। याद के इस खंडर में अक्सर हम, क्या कहने। याद के इस खंडर में अक्सर हम अपने दिल का सुराग पाते हैं। क्या कहने, वाह याद के इस खंडर में अक्सर हम वाह। अपने दिल का सुराग पाते हैं। शाम से जल रहे हैं बेमसरफ, आहा, शाम से जल रहे हैं बेमसरफ। बेमसरफ, इन चिरागों को अब बुझाते हैं। क्या कहने इनाम शाम साहब, से वाह, जल रहे हैं वाह बेमसरफ, वाह वाह। इन चिरागों को अब बुझाते हैं। बहुत अच्छे खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। आप हमारे साथ मौजूद हैं बज़्म शायरी में। नाज़रीन कराम, इनाम नदीम खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे थे। इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं। वक्फे से दोबारा हाजिर होकर इनाम नदीम से
پھر درخواست گزار ہوں گی کہ وہ مزید کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انعام ندیم صاحب، جو وقفے پر جانے سے قبل خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے۔ ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں۔ انعام ندیم صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ مزید کچھ کلام ہماری سماعت اور آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں۔ ندیم بھائی، تو اتنا خوبصورت کلام آپ پیش کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آغاز میں انٹرو کے دوران آپ کا بتایا تھا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مروتاً بھی آدمی انٹرو دے دیتا ہے اور بعد میں کلام جو ہے وہ راز افشا کر دیتا ہے، لیکن مجھے آپ کا کلام سماعت کرنے کے بعد یہ احساس ہوا ہے کہ مجھے اور بہت کچھ کہنا چاہیے تھا آغاز میں آپ کی ذات کے، آپ کی نہیں خیر، شخصیت کے تعلق یہ سے۔ تو کوئی ایسی مناسب بات نہیں ہے، کوئی آپ نے جو تعارف کروایا وہ میں تو اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا نہیں ہوں۔ البتہ ایک بات ضرور ہے، وہ یہ کہ یہ جو آپ نے شروع میں بات کہی تھی کہ مشاعروں میں نہیں جاتے ہیں یہ، تو مجھے لگ رہا ہے وہ ساری کسر آج اس پروگرام میں پوری ہونے والی ہے۔ اتنی زیادہ غزلیں تو میں نے بہت کبھی اچھا ہے، اور بلکہ میں تو یہ درخواست گزار ہوں کہ مشاعروں میں کم شرکت کے بعد اگر اس سطح کا آپ ادب تخلیق کر رہے ہیں تو پھر خدا را آپ قطن مت جائیں مشاعروں، ورنہ بگڑ جائیں گے، ہماری طرح کے ہو جائیں گے آپ۔ دیکھیے اس شہر میں ایسا عمدہ شاعر ہے اور ایسا باکمال شاعر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ابھی لوگوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، خصوصاً نوجوان لوگ۔ بالکل، بہت اچھی بات ہے، اور میں ندیم بھائی آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم ایک، آپ کے پاس اگر وقت کی سہولت ہوگی تو ایک بار اور آپ کو زحمت دیں گے اور اس پر شہر کے اور ملکی سطح پہ جو ہے ادبی منظرنامے پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اور آپ کی گفتگو سے استفادہ کریں گے۔ اس وقت آپ نے جو 4-5 غزلیات پیش کی ہیں تو وہ جی چاہ رہا ہے کہ صرف آپ سے کلام جو ہے آپ کا شعری کلام سنا جائے، اگر ناگوار نہ گزرے تو کچھ کلام عطا کیجیے۔ میں کتاب کے بعد کی کچھ غزلیں اگر آپ چاہیں تو میں پیش کر دیتا ہوں ضرور۔ دوسرے مجموعہ کلام کی اب انشاءاللہ تیاری ہے تو یہ غزلیں اس میں شامل ہوں گی۔ ایسی کوئی بہت نئی تو نہیں ہے، کچھ ادھر عرصہ ہوا ان کو، لیکن میں وہ ڈاکٹر صاحب میں مخل ہو رہا ہوں، میں اس طرح سے ایسی حرکات کرتا نہیں ہوں، لیکن وہ آپ نے کہا کہ زیادہ پرانی نہیں ہے، اس پہ مجھے رات اندوئی کی ایک بات یاد آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یار آج کل مسائل یہ ہیں کہ کہیں شعر سناؤ تو مجمع میں سے آواز آ جاتی ہے بھئی نئی چیز کوئی سنائیں۔ وہ کہتا ہے یار ہم نے یہ 2-4 روز پہلے کہی ہوتی ہے، ایک آدھے مشاعرے میں پڑھ لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں اب پرانی غزل ہو گئی۔ تو انہوں نے کمال کا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ غزل اگر 1-2 مشاعروں میں سنانے کے بعد ہی پرانی ہو جاتی ہے تو میر غالب تو کب کے مر گئے ہوتے ہیں۔ تو غزلیں پرانی یہی تو غزل کی خوبی ہے، بلکہ شاعری کی خوبی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی، اور وہ نہ صرف یہ کہ پرانی نہیں ہوتی بلکہ چونکہ اس میں لیئرز ہوتی ہیں، اس میں ایک سے زیادہ وہ تہدار ہوتی ہے، سو وہ ہر بار سننے پر اس کی اصل میں خاصیت یہی ہے۔ جی ہاں، کوئی نہ کوئی ایسا زاویہ آپ کو نظر آتا ہے جو شاید پچھلی قرت میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہی قوت ہے شاعری کی۔ بے شک بے شک۔ تو پھر آپ کو زحمت دے رہے ہیں۔ میں ایک ابھی چھوٹی بہر کی غزل پڑھی تھی، ایسی ہی ایک چھوٹی بہر کی ایک نئی غزل میں آپ کو اس کے کچھ شعر سناتا ہوں۔ ضرور عطا کیجیے۔ تیر ہوتا ہے روانہ میرا، واہ، تیر ہوتا ہے روانہ میرا، دیکھتے رہیے نشانہ میرا۔ بہت اچھے بہت اچھے، واہ۔ تیر ہوتا ہے روانہ میرا، دیکھتے رہیے نشانہ میرا، ہو گئی آتش فرقت ٹھنڈی، ہو گئی آتش فرقت ٹھنڈی، اب جہنم ہے ٹھکانہ میرا۔ بھائی کیا کہنے، کیا کہنے۔ ہو گئی آتش فرقت ٹھنڈی، اب جہنم ہے ٹھکانہ میرا، یہ ستارہ جو نیا ہے اس سے، واہ، یہ ستارہ جو نیا ہے اس سے کوئی رشتہ ہے پرانا میرا۔ بہت اچھے نام بھائی، واہ 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 واہ۔ یہ ستارہ جو نیا ہے اس سے کوئی رشتہ ہے پرانا میرا، بھول جاؤ گے حقیقت میری، بھول جاؤ گے حقیقت میری، یاد رکھو گے فسانہ میرا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ۔ بھول جاؤ گے حقیقت میری، یاد رکھو گے فسانہ میرا، رہ گیا جانے کہاں پر دیکھو، رہ گیا جانے کہاں پر،
देखो आने वाला था जमाना मेरा, बहुत अच्छे इनाम भाई, वाह वाह वाह। रह गया जाने कहाँ पर देखो, हाँ 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 हाँ, आने वाला था जमाना। जमाना मेरा, तीर होता है रवाना मेरा, देखते रहिए निशाना मेरा। वाह वाह वाह। एक और नई गजलों में जी, से एक जरूर, और जरूर। गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ कि मांग कर रोज ही लहू मुझसे, वाह। मांग कर रोज ही लहू मांग मुझसे। कर रोज ही लहू मुझसे, शाम होती है सुरखरू मुझसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मांग वाह। कर रोज ही लहू मुझसे, हाँ 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 हाँ। शाम होती है सुरखरू क्या मुझसे। कहने। कोई मंजिल नहीं मेरी मंजिल, हाँ हाँ। कोई मंजिल नहीं मेरी मंजिल, तंग है मेरी जुस्तजू मुझसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई वाह। मंजिल नहीं मेरी मंजिल, हाँ हाँ हाँ। तंग है मेरी जुस्तजू मुझसे। और वजी ये शेर देखिएगा जी, कि रेत पर नक्शे रायगानी था, हाँ हाँ। रेत पर नक्शे रायगानी था। रेत पर नक्शे रायगानी था, और मिलता था हूँ बहू मुझसे। हाँ 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 हाँ। वाह, रेत वाह, पर वाह। नक्शे रायगानी था, हाँ 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 हाँ। और मिलता था हूँ बहू मुझसे। क्या कहने। मैं किसी दोस्त के मुकाबिल था, हाँ हाँ। मैं किसी दोस्त के मुकाबिल था, खौफ खाते रहे उदू मुझसे। हाँ हाँ। वाह वाह। मैं वाह, किसी दोस्त के मुकाबिल था, वाह। खौफ खाते रहे। खौफ खाते रहे उदू मुझसे। चाक दामन के सी लिए लेकिन, हाँ हाँ। चाक दामन के सी लिए सी लेकिन लिए लेकिन, जख्म होते नहीं रफू रफू मुझसे। मुझसे। वाह 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 वाह। चाक दामन के सी लिए लेकिन, जख्म होते जख्म नहीं। होते नहीं रफू मुझसे। क्या कहने। मांग कर रोज ही लहू मुझसे, वाह। शाम होती है सुरखरू मुझसे। खूबसूरत, खूबसूरत। वाह वाह। खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं नदीम भाई। और मज़ीद हम तो दरख्वास्त गुजार रहे हैं कि मज़ीद कुछ कलाम अता कीजिए, अगर नागवार ना गुजरे तो। जनाब आपका हुक्म है तो मैं ज़रूर पेश करता हूँ कि वो हम सफ़र है शायद, वो हम सफ़र नहीं है। वो हम सफ़र है शायद, वो हम सफ़र है शायद, वो हम सफ़र नहीं है, दिल के मुआमले की दिल को खबर नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो हम सफ़र है शायद, हाँ हाँ। वो हम सफ़र नहीं है, दिल के मुआमले की दिल को खबर नहीं है। बाहर चमक रहे हैं सारे वही सितारे, हाँ हाँ। बाहर चमक रहे हैं सारे वही सितारे, मेरे मकान के अंदर जिनका गुजर नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाहर चमक रहे हैं सारे वही सितारे, मेरे मकान के अंदर जिनका गुजर नहीं है। कोई चिराग लेकर बाहर खड़ा है लेकिन, हाँ हाँ। कोई चिराग लेकर बाहर खड़ा है लेकिन, दीवारे तीरगी में कोई भी दर नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह। कोई चिराग लेकर बाहर खड़ा है लेकिन, दीवारे तीरगी में कोई भी दर नहीं है। हम लोग इस जहां में ख्वाबों की इस दुकान में, हाँ हाँ। हम लोग इस जहां में ख्वाबों की इस दुकान हम में। लोग इस जहां में ख्वाबों की इस दुकान में, जिस शय को ढूंढते हैं वो शय इधर नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह। हम लोग इस जहां में ख्वाबों की इस दुकान में, हाँ हाँ। जिस शय को ढूंढते हैं वो शय इधर नहीं है। जी भर के देख लीजिए हाँ हाँ। दुनिया का ये तमाशा, क्या कहने, क्या कहने। जी भर के देख लीजिए दुनिया का ये तमाशा, बस एक बार का है बारे दिगर नहीं है। बहुत अच्छा है, बारे दिगर नहीं है। जी वाह। भर के देख लीजिए दुनिया का ये तमाशा, हाँ हाँ। बस एक बार का है बारे दिगर दिगर नहीं। नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इनाम नदीम साहिब, आपने बज़्म शायरी के लिए वक्त निकाला, और वो हज़ारों लाखों अहबाब जो आपसे, आपकी शायरी से मोहब्बत करते हैं, उनकी समातों तक खूबसूरत कलाम मुंतकिल किया।
میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ بزم شاعری کا حصہ بنے. جناب مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے پروگرام میں شرکت کر کے، آپ سے گفتگو کر کے. بہت شکریہ. اور جو برا بھلا کلام میرا ہے وہ پیش خوبصورت خوبصورت، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے دنیا اردو کی ایک ممتاز شخصیت کو، ان کی خوبصورت گفتگو سماعت کر رہے تھے، ان کا خوبصورت ترین کلام آپ نے سماعت کیا. ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ ہمارا شہر، ہمارا ملک، اس میں بہت کمال کے تخلیق کار موجود ہیں. کچھ احباب ادبی ماحول کے سبب سے، وہ ادبی ماحول جو اب ہمارے شہر کا ہو چکا ہے، اس سے وہ خود ساختہ طور پر آپ یہ کہہ لیجیے کہ گوشہ نشینی اختیار کر چکے ہیں. یہ بات میں قطعاً انعام ندیم صاحب کے تعلق سے نہیں کہہ رہا، وہ تو تقریبات میں دکھائی دیتے ہیں، وہ تقریبات جہاں انہیں ہونا چاہیے وہاں ہوتے ہیں. اور آپ نے خوبصورت کلام سماعت کیا. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.